حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین کی ہی حالت میں مجھے موت دے اور مساکین ہی کے زمرہ میں میرا حشر فرما۔ یعنی میں زندہ رہوں تو مسکین کی حالت میں، مجھے موت آئے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو بھی مسکین ہی کی حالت میں، اور جب میرا حشر ہو تو وہ بھی مساکین کے زمرہ میں ہو، یعنی جیسے ان کا ہوگا ویسے ہی میرا ہو۔ جب پیارے آقا کو یہ دعا کرتے سنا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس لیے کہ مساکین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عائشہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، اگرچہ تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا عائشہ اپنے دل میں مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنی قربت سے نوازو، یعنی انہیں حقیر جان کر اپنے ہاں آنے جانے سے مت روکو، اور اگر تم ایسا کرو گی یعنی اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھو گی اور انہیں اپنی قربت سے نوازو گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اپنی قربت سے نوازے گا۔ پیارے مسلمانوں، یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، یعنی مجھ ناچیز کے ذہن میں جو دو پوائنٹس آئے ہیں ہم انہیں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسکین ہوتا کیا ہے۔ آج کل مسکین کو سمجھنے کے لیے جو بالکل سادہ سی ٹرم آتی ہے وہ ہے سفید پوش آدمی۔ مسکین دراصل مسکین کی ڈیفینیشنز اسلامک سکولرز کچھ یوں کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو کماتا ہے، یعنی کہ وہ نہیں ہے جیسے آج کل منگتے پھر رہے ہوتے ہیں یا مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں ہوتا۔ یہ بندہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کی جو کمائی ہوتی ہے نا، محنت کی جو کمائی یہ کماتا ہے، وہ اس کے اخراجات کو پوری نہیں ہوتی۔ یعنی جتنا یہ کماتا ہے وہ اتنے پیسوں سے یہ اپنی زندگی صحیح طرح نہیں گزار سکتا۔ اگر یہ میڈیکل کا خرچہ کرے تو خوراک کا خرچہ نہیں ہوگا، خوراک کا خرچہ کرے تو گھر کے دوسرے اخراجات نہیں ہوں گے، کرایہ نہیں ہوگا یا سواری کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح اس بندے میں ایک خودداری ہوتی ہے، کماتا ہے لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ لیکن جو مین نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، یہ در در نہیں پھرتا یا لوگوں کو اپنے لیے تنگ نہیں کرتا کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مانگنے کی عادت بنا لیتے ہیں، یہ وہ کام نہیں کرتا۔ اس کی مین نشانی یہ ہے کہ یہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خوددار ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، مساکین ہیں، ان کی مدد کرنا بہت بڑا افضل کام ہے۔ یعنی خود تو یہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اپنا حال چال، کسی کے آگے جو ہے وہ جھولی نہیں پھیلاتے، تو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یا لوگوں سے پتہ کر کے ان کی مدد کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اچھا، اب پیارے آقا نے دیکھیں یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہمارے آقا نے اللہ پاک سے یہ دعا فرمائی کہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھی، میں جب تک رہوں زندہ تو میں مسکین کی حالت میں زندہ رہوں، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مسکین کی طرح جاؤں، اور میرا حشر بھی مسکین جیسا ہو۔ اب ان کے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ نہیں بنایا۔ ہمارے پیارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ کیا ہے، کتنے انہیں معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے، لیکن وہ کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں؟ وہ مسکین کی حالت کی خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے وہ حالت عطا ہو۔ دوسری بات یہاں پر ہمیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو پسند نہیں کیا، آسائشیں نہیں مانگی، عیش و عشرت نہیں مانگی کہ اللہ پاک مجھے مال عطا کر دیں، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ ہو، نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا بالکل چھوٹی سی چیز ہے، ایک امتحان ہے۔ یا آپ ایسے دیکھیں جیسے ایک سٹاپ سے نکلتے ہیں دوسرے سٹاپ تک جاتے ہیں، ٹرین ایک سٹاپ سے چلتی ہے دوسرے سٹاپ تک جاتی ہے، تمام سواریاں اس میں جو ہے نا چڑھتی ہیں، کسی کا کوئی سٹاپ ہے، کسی کا کوئی۔ جب ٹرین دوسرے سٹاپ تک پہنچتی ہے تو تمام سواریاں اتر جاتی ہیں، کیونکہ ان کا کہیں نہ کہیں کسی کی کوئی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کی بھی ایک ڈیسٹینیشن ہے، اور یہ ہمیں اس زندگی کو بالکل اسی طرح گزارنا چاہیے۔ جب ہم بہت زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں، بہت زیادہ کوششیں کر کے بہت زیادہ مال و متاع اکٹھا کر لیتے ہیں، تو پھر ان سے توقع پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ والے ایسے تھے کہ انہیں دنیا اچھی نہیں لگتی تھی، یعنی دنیا اچھی نہیں لگتی سے مراد کہ وہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی یہ مکمل ہو جائے اور ہم اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان کے اعمال اتنے اچھے ہوتے تھے،
ہم لوگ اعمال میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، ہماری جو محبتیں ہیں وہ دوسری چیزوں سے وابستہ اتنی ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور ہمیں ایسے لوگوں کی عزت کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔